السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ محترم حضرات و معزز خواتین، ابھی ہم نے عشاء کی نماز، 15ویں تراویح کی نماز اور وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ النحل سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ دیکھیے، نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا، کہیں شہد کی مکھی کا، کہیں چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے جانوروں کا نام دیا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں سے سورۃ النحل بھی ہے۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی، اور ایک ہے سورۃ النمل۔ نمل کے معنی بولیے چیونٹی، اور ایک ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کے معنی مکڑی، اسپائڈر مین۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوٹے چھوٹے جانوروں پر رکھا ہے۔ تو مشرکین مکہ انہی چیزوں کو لے کر قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسی کتاب ہے، قرآن کیسی کتاب ہے، ہم اس پر کیسے ایمان لائے، اس کو کیسے صحیح سمجھے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی بڑے بڑے جانوروں کا نام آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، تو اس کی کتاب میں بڑے بڑے جانوروں کا نام آنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا نام آ رہا ہے، لہٰذا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کی مثال کیوں بیان فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کا جواب سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دیا۔ اللہ نے فرمایا: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کمتر یا اس سے بھی چھوٹے جانوروں کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، مومنین جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کے رب کی جانب سے برحق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا
تو وہ ان باتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ بڑے جانوروں کی بھی مثال بیان فرماتا ہے، ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ چھوٹے جانوروں کی بھی مثال بیان فرماتا ہے۔ چاہے بڑے جانور ہوں چاہے چھوٹے جانور ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لہٰذا ہمیں کسی قسم کے مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی نحل کے بارے میں۔ سورۃ النحل سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 68۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کے دل میں آپ کے رب نے بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے بنائے۔ کہاں بنائے؟ پہاڑوں پر بنائے، درختوں پر بنائے، اور اسی طرح سے لوگ جہاں بستے ہیں، لوگوں کی بلڈنگوں اور لوگوں کی عمارتوں پر شہد کی مکھی اپنے چھتے بنائے۔ دیکھیے، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے، جو اصلی شہد تیار ہو کر ہمارے پاس آتی ہے، کئی مراحل سے گزر کر یہ شہد ہمارے پاس آتی ہے۔ شہد کی مکھی پہاڑوں میں، درختوں پر اور انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر پہلے اپنا مسدس خانہ بناتی ہے، پہلے اپنا چھتا بناتی ہے۔ اس کے بعد پھر شہد کی مکھی باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں کا چکر لگاتی ہے، وہاں سے پھولوں کا، پھلوں کا رس اور جوس چوس کر لاتی ہے۔ اور آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، ماہرین نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی جس راستے سے جاتی ہے جوس اور رس لانے کے لیے، واپس اسی راستے سے آتی ہے، اور باقاعدہ مکھیوں کی ایک سردار ہوتی ہے، اور ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہوتی ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہد کی مکھی 1 کلو شہد کے لیے تقریباً 4 ملین پھولوں کا رس چوستی ہے۔ 1 کلو شہد کے لیے شہد کی مکھی تقریباً 4 ملین پھولوں کا، پھلوں کا رس چوستی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے مسدس خانے میں بیٹھتی ہے تو اس کے منہ کے راستے سے، اس کے دبر کے راستے سے باقاعدہ پیور اور خالی شہد نکلتا ہے، جو روح افزا ہوتا ہے، صحت کے لیے ہر اعتبار سے بہت مفید اور بہت بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیے، شہد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اسی سورہ میں مختلف الوان، شہد کے رنگ، اس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ شہد سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، شہد جو ہے سرخ لال رنگ کا بھی ہوتا ہے، نیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے، زرد پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ کھیتوں سے، باغات سے جس حساب کا کہ پھل اور پھول سے جس طرح سے رس چوس کر لاتی ہے شہد کی مکھی، تو شہد کا کلر جو ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، ہر بیماری سے نہیں، کئی بیماریوں سے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے شفا کو اللہ نے نکرہ استعمال کیا ہے، تمام بیماریوں سے شفا نہیں ہے شہد میں، بلکہ کئی بیماریوں سے، کئی امراض میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، کئی امراض کے لیے اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے۔
ڈاکٹر سے، حکیم سے صلاح مشورہ کر کے اسی حساب سے شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں، ایک حلوہ میٹھا اور دوسرے شہد۔ حلوہ میٹھا اور شہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مرغوب غذا تھی، آپ بہت پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کے ذریعے سے علاج کرو، اپنے بیماروں کا 3 چیزوں کے ذریعے سے علاج کرو۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا تذکرہ کیا ہے۔ شہد کے ذریعے سے تم اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور حجامہ، کپنگ، پچنا لگوانا، اس کے ذریعے سے تم اپنا علاج کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر بھی علاج کرنے کی تعلیم دی ہے، کہیں زخم ہو جائے، کٹ جائے اور کسی بھی طریقے سے شفا نہ مل رہی ہو، انجیکشن لگا لیے، دوائیں استعمال کر رہے ہیں، سارے ڈاکٹروں حکیموں کو دکھا لیے مگر کوئی علاج اس پر کام نہیں کر رہا ہے، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کا حکم دیا ہے۔ داغنا یہ بالکل آخری مرحلہ ہے۔ آپ نے دوسری حدیثوں میں داغ کر علاج کرنے سے روکا بھی ہے، مگر داغنے کی اجازت کب ہے؟ جب کسی بھی طریقے سے شفا نہ ملے تو داغ کر علاج کرنا یہ بالکل آخری علاج ہے، اس کو آخری علاج کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے تعلق سے بھی فرمایا کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو شہد کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست آ رہا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، ان کو دست آ رہا ہے، لوز موشن ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ان کو شہد پلاؤ۔ گئے، شہد پلایا، لوز موشن اور زیادہ ہو گیا، دست مزید بڑھ گیا۔ آئے شکایت کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے شہد پلایا تو ان کا دست مزید بڑھ گیا، لوز موشن میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور پلاؤ، جاؤ ان کو اور شہد پلاؤ۔ دوبارہ گئے، دوبارہ شہد پلایا، بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، پیٹ ٹھیک ہونے کے بجائے پیٹ کا مرض اور بڑھ گیا، لوز موشن اور بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر شکایت کیا، کہا آپ نے جو علاج بتایا ہے شہد پلاؤ شہد پلاؤ، اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہمارے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گیا، مزید ان کو دست آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا دیکھو صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ آپ نے یہی آیت تلاوت کی وفیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جاؤ پھر سے شہد پلاؤ تمہارے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ گئے، تیسری مرتبہ شہد پلایا، بھائی کا پیٹ بالکل صاف ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیٹ کے اندر جو گندگی تھی، جو غلاظت تھی، پہلی اور دوسری مرتبہ شہد پلانے کی وجہ سے پوری گندگی صاف ہو گئی، شہر کی پیٹ کی پوری گرمی نکل گئی، پوری غلاظت دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب پیٹ بالکل صاف ہو گیا تو تیسری مرتبہ شہد پلانے سے بھائی کو مکمل شفا مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے فیہ شفاء للناس۔ دیکھیے حکماء نے شہد کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں، بہت سارے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بتایا گیا ہے
کہ شہد یہ قبض کو دور کرتی ہے۔ قبض، پیٹ کے اندر جو اینٹھن ہوتا ہے، مروڑ ہوتا ہے اور ڈائجسٹ برابر نہیں ہوتا، شہد کا مسلسل استعمال کرنے سے آدمی قبض کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ شہد کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ابھی آپ نے واقعہ بھی سن لیا، واقعے کی روشنی میں بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ شہد پیٹ کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور شہد زخم کو مندمل کرتا ہے۔ کبھی کسی کو زخم لگ جائے، ہاتھ میں، پیر میں یا جسم کے کسی بھی اعضاء میں کہیں کٹ جائے اور فوری کوئی چیز لگانے کے لیے نہ مل رہی ہو، گھر میں شہد موجود ہو تو زخم پر شہد لگا دینا چاہیے، اس سے خون بند ہو جائے گا، زخم تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، شہد کی وجہ سے زخم تھوڑا بھر جائے گا، اس کے اندر جو گہرائی ہے گہرائی کم ہو جائے گی۔ لہٰذا شہد زخم کو مندمل کرتا ہے، زخم کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح سے جراثیم کو بھگانے اور مارنے کا بہترین ذریعہ ہے شہد۔ کسی کے کان میں، ناک میں، آنکھ میں کوئی بیماری ہے، ابھی میں صحیح بخاری کی تشریح پڑھ رہا تھا تو اس میں محدثین نے لکھا ہے اگر کسی کو آنکھ میں پرابلم ہو، آنکھ میں بیماری ہو تو ہلکا سا شہد لگا کر آنکھ میں جو ہے شہد کا سرما لگانا چاہیے، اس سے آنکھ کی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ناک اور کان کی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ اور شہد کے اندر ایسی تاثیر ہے، آپ جو چیز بھی شہد میں ڈالیں گے، اگر اصلی شہد ہے تو اصلی شہد اس چیز کو سڑنے نہیں دے گی، اس چیز کو خراب ہونے نہیں دے گی۔ دیکھیں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر لوگوں کے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ لہذا جیسے ہمارے کھانے پینے کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، شہد کو بھی باقاعدہ ہمیں اپنے دسترخوان کا حصہ بنانا چاہیے، ہر گھر میں باقاعدہ شہد ہونا چاہیے اور شہد کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال میں بہت سارے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور شہد کی مکھی کے نام سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ایک سورہ نازل کیا ہے، اس سورہ کا نام کیا بتایا میں نے؟ سورۃ النحل۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی، اسی شہد کی مکھی کے ذریعے سے یہ شہد ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حقائق پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو چیزیں شفا دینے والی ہیں اور جن چیزوں میں اللہ تو نے شفا رکھا ہے، ایسی چیزوں کا ہمیں بکثرت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی موذی بیماریوں سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین تیرے کلام پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور رب العالمین ہمارے یہاں آنے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔